لا فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيننه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کل جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس کی یہ میں آخری آیت میں نے ساتھ بتائی ہے کہ جب مکہ سبا جو ہے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئی تھی اور جو استقبال ہے وہ ساری چیزیں جو بیچ میں سے اللہ تعالیٰ نے تفصیل کر کے پھر آخری درس و ارشاد فرمایا تھا کہ جب اس سے کہا گیا کہ وہ محل میں داخل ہو اور محل جو ہے سارا شیشے کا موتی کا بنا ہوا تھا اور اس کے نیچے سے پانی گزارا گیا تھا اور ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ سارا پانی جو ہے لہریں دے رہا ہے محض اس قسم کا تھا. جب وہ داخل ہونے لگی تو اس نے اپنے پاسے اس نے اپنے شلوار کی یا قمیض کی یا جو بھی لباس تھا اپنی پنڈلی سے اوپر کر دیا کہ مجھے پانی سے بچا. اور پھر اس کو جب یہ بتایا گیا تو وہ بڑی پشیمان ہوئی اور اس نے اسی وقت جانچ لیا جان لیا کہ حقیقت جو ہے وہ رب العالمین ہے اور ساری باقی جتنے بھی جس کو ہم جس کی پرستش کرتے ہیں وہ 2 نمبر ہے اور صرف اللہ کی عبادت کی جا سکتی ہے سجدے اللہ کو کیے جا سکتے ہیں بندگی اللہ کی بجائے نہیں ہے. اس لیے اس نے فوراً کہا کہ کال ربی ظلم تو کہا ہے میرے رب ظلم تو نفسی میں نے اپنے نفس کے اوپر اپنی جان کے اوپر ظلم کیا واسلم اب میں توبہ کرتی ہوں استغفار کرتی ہوں اور معافی مانگتی ہوں اسلم تو ماں سلیمان علیہ سلیمان علیہ السلام کی میت میں رب العالمین کی اطاعت کروں اللہ کو وحدہ لا شریک کا میں اقرار کرتی ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں سلیمان کی اتری مانگا بلکہ جو دعوت آپ نے دی تھی جو آپ نے اس کو تبلیغ اور جو نکات اس کو اللہ کے سمجھائے تھے اور پھر آخر میں یہ پریکٹیکل ہوا کہ پہلے اس کا تب اور پھر یہ محل کے اندر داخل ہونا وہ اس کے لیے بڑا یہ نمائش کا مسئلہ تھا. اور اسی وقت اس نے جانچ لیا پہچان لیا کہ یہ جو معاملات ہیں یہ سارے صحیح ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک کا اس کو خوش ہے. اب ایک دم دوسرا قصہ شروع ہو جاتا ہے. پہلے بھی ہم نے سورہ اعراف میں بھی پڑھا تھا سورہ انبیاء میں بھی پڑھا تھا مختلف قصے پڑھے تھے. اب یہاں پھر وہ سمود علیہ السلام جو قوم تھی صالح علیہ السلام کی اور سمود کی قوم جس کے اوپر وہ اونٹنی آئی تھی اور اونٹنی کا مارنے کے بعد اس کے اوپر عذاب آیا تھا. اب وہ قصہ دوبارہ شروع ہو اور اس میں وہ اونٹنی کا جو معجزہ تھا اس کو چھوڑ دیا. آگے کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس ریلیٹڈ ہے اس تبلیغ سے اس سبق سے جو مکے والوں کے سامنے بیان ہو رہا تھا بالکل عین ہی وہی معاملہ جو ہے وہ یہاں بیان اللہ نے کرنا ہے. جیسے اللہ کے رسول میں طرف تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ قریشیو اے مکے والو
اللہ کے سوا کوئی عبادت چلائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ وحدہ لا شریک ہے اور میں اللہ کی طرف سے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور تم یہ کلمہ بلند کر دو، دنیا جہاں کی مراد ہمارے قدموں میں آ. یہ دو نکات تھے. اور اسی طرح جو صالح علیہ السلام تھے، یہ بھی اپنی قوم کی طرف یہی دعوت، اور سارے پیغمبر یہی ایک نقطہ دعوت لے کے اپنی قوموں کی طرف آتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا تسلیم نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، کوئی مارنے والا نہیں، کوئی زندہ کرنے والا نہیں. اس لیے کہ اگر جب آپ انحصار کریں گے تو پھر آپ بزدل بن جائیں گے کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ یہ تو پیر صاحب کو ایسا تویز کر دے کہ میں راستے میں جاتا ہوں اور مر جاؤں، یا مجھے کام لڑ جائے، یا مجھے کچھ آ جائے، یا مجھے کچھ ہو جائے، یا میری اولاد کو ایسا ہو. کچھ نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ. اگر اللہ نہ چاہے گا تو کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے چاہنے سے کر ہوتا ہے الا ماشاء اللہ، اگر اللہ چاہے گا. اس لیے اللہ والا قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، اور اس کے اوپر یہ ایمان جو ہے اس کی یہی دعوت سارے انبیاء کی تھی، اور یہی دعوت صالح علیہ السلام نے، اور یہی دعوت اس سے پہلے جو سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو دی تھی. اس کا پورا قصہ آپ نے پڑھا. ہم آگے ولا قدر کرنا الا سمود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، انعبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو. فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، یا کشف وہ دو فریق بن گئے. جہاں بھی حق کی بات ہوگی، جہاں بھی آپ نیکی کی بات کریں گے، جہاں بھی آپ اصلاح کی بات کریں گے، وہاں ایک گروہ جو ہے جو شیطان کا متوالا ہے اور جو تقریب کا سب نے دوسرے لفظوں میں، وہ فوری طور سے آپ کے خلاف ہو جائے گا. اور وہ لوگ جو آپ کے ایمان لائیں گے، آپ کی بات کو مانیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانیں گے، اللہ کو وحدہ اللہ شریک مانیں گے، پھر دو گروہ بن جائیں. ایک گروہ وہ ہوگا جو آپ کو راستے سے سد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکے گا، اور ایک گروہ وہ ہوگا جو اللہ کے راستے کو بس جانے کے لیے کوشش کر جستجو کرے. یہ دو گروہ اسی طرح اللہ نے فرمایا جیسے وہاں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ شروع کی تو دونوں اسی وقت دو گروہ ہوئے. ایک ابو طالب کے باقی خاندان والے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہی کہا یہ جو صالح علیہ السلام کے قبائل کے لوگوں نے کہا تھا کہ ان کو یہ جو ایک ایسا کام کرو جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور اس لیے یہ وہ دوبارہ ریپیٹ کی جا رہی ہے. قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ، کیا وہ کہتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر تم پیغمبر ہے تو آسمان سے ہمارے اوپر کوئی عذاب ہے. اے میری قوم کے لوگوں، صالح علیہ السلام کہتے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، لم تستعجلون بالسیئۃ، بھلائی سے پہلے ہی تم برائی مانگنا شروع کر دیتے. لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، یہ کیوں نہیں کرتے کہ اللہ کی طرف آپ رجوع کریں اور معافی مانگیں اور اپنے گناہوں سے اجتناب کریں، تائب ہو جائیں اور اللہ تمہارے اوپر رحمت کی بارش فرمائے. یہ کیا تمہیں، یہی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت اس وقت تھی. آپ بھی یہی کہتے، آپ کی قوم بھی یہی کہتی. اگر آپ بلکہ جہاں تک وہ ابو لہب نے کہا اگر اے اللہ یہ تیری طرف سے کہ یہ پیغمبر بنا کے بھیجے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کرتا ہے. اور کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے چیلنج کیا. آپ نے کہا یہ اللہ چاہے گا تو تب ہی یہ کام ہوگا، مجھے نہیں لگا. جیسے کہ سوال کیا تھا انہوں نے قیامت کے بارے میں، قیامت کب آئے گی؟ قل انما العلم عند اللہ، ان سے کہہ دیجیے اس کا علم میرے اللہ کے پاس ہے. انما انا نذیر مبین، میں تو کھلا ایک ڈرانے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں. جیسے پورا. اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا جب فرمایا کہ ان سے تبلیغ کا رہے ہو اور ان کو یہ لستا علیہم بمسیطر، کہ تو کوئی ان کے اوپر حوالہ درانے بنا کے بھیجا گیا. لستا علیہم بمسیطر الا، یہ کہ یہ مان لے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو یہ تیرے اوپر کوئی حساب دینا نہیں. جب یہ حساب دینے کے لیے ہمارے پاس انا علینا یا ثم انا علینا،
یہ ہمارے پاس آئیں گے ساتھ دینے کے، ہم ان سے ساتھ لیں گے۔ آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، آپ کا کام بتلانا ہے، لستا علیہ ہے تو کہتا ہے تم اس کے اوپر حوالہ نہیں بنا نہیں بنا، تیرا کام صرف جو ہے تیرا کام تو بتا دیا۔ اور اس کی تصدیق جو ہے حجۃ الوداع کے اوپر 1,24,000 جو صحابہ اس وقت میدان عرفات موجود تھے انہوں نے تصدیق کر دی۔ اور اسی لیے آپ کو یہ فکر ہو، ہمیں تو غم نہیں ہے، فکر نہیں ہے، تجسس نہیں ہے، غور نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں جنہوں نے اپنی سر کی آنکھوں سے جنت اور دوزخ کو دیکھا ہے، عذاب کو دیکھا ہے، اور سارے معاملات میں شہادہ دیکھے، وہ کیفیت عذاب کی دیکھی ہے کہ کیسے کیسے عذاب، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ پروردگار جب چاہے گا تو پھر کیا بتائے کہ مجھے تو اس کا علم نہیں ہے، میں تو صرف بتانے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں، نذیر ہوں، بشیر ہوں، جو میری بات کو مان لے گا اس کے لیے بشارت ہے، میں اس کو ڈراتا ہوں اللہ کے لیے یہ عذاب ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء فَتُبْصِرُ فَلَا تَنسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ کہ اللہ کے سوا کچھ ہو ہی نہیں سکتا، نہیں بولیں گے آپ جلدی جلدی زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چاشنی کو، اس حسن کو، اس ہدایت کو جذب کرنا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ بھولیں گے نہیں الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ اور پھر وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، اور ایک تہتی ہوئی آگ ہے اس کے اندر ان کو ڈالا جائے گا اور جس میں نہ مرے گا نہ زندہ۔ یہ وہ قیامت کے مناظر ہیں۔ تو یہاں اللہ کے پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں صالح علیہ السلام، قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنۃ، میری قوم کے لوگوں پاگل ہو، کیونکہ پیغمبر نے تو اعمال جو ہے اس کا تو مشاہدہ میں تو دیکھا ہوا ہے کہ یہ عذاب کیسے کیسے تکلیف دہ عذاب ہے اور کیسے یہ برداشت کریں گے۔ تو کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس سے پہلے کہ برائی ماننا شروع کرتے ہو قبل اس سے کہ تمہارے ساتھ اللہ کو کچھ نے سلوک کرے، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کیوں نہیں اللہ سے مغفرت کرنا۔ اس لیے آدمی کو لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی بھی کفر کا کلمہ، ناامیدی کا کلمہ جماعت سے نکالنا نہیں چاہیے، ہر وقت اللہ کی مغفرت کو طلب کرنی چاہیے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی مجھے معاف فرما، آپ نہ اٹھائے اللہ معاف کر دیں، اللہ معاف فرما دے گا فوری طور پر۔ قال طیرنا بک وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون، وہ کہتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو فرعون سے یہ کہتے تھے جب عذاب آتے تھے، جب ان کے اوپر کوئی آزمائشیں آتی تھی تو کہتے تھے یہ تیری وجہ سے ہے، اور جو ان کے پاس ہوتی تھی خوشیاں ہوتی تھی وہ کہتے تھے ہماری وجہ، یہ اس لیے ہے کہ تم نے ہمارے دوستوں کو جس کی آپ پرستش کرتے ہیں پتھر کا بتوں کو، ان کو ناراض کیا، ان کی وجہ سے یہ سرکار۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا جاتا ہے، یہ جو کچھ آپ نے تفریق پیدا کر دی کہ خون دو حصوں میں بٹ گئی، ایک حصہ علیحدہ ہو گیا، ایک حصہ علیحدہ ہو گیا، اور یہ ساری نچاتی جو ہے تیری وجہ سے۔ اور اسی لیے ابو طالب کے پاس ہو گئے کہ کہا کہ آپ اپنے نتیجے کو سمجھائیں کہ کچھ دن وہ ہماری عبادت، ہمارے بتوں کی عبادت کریں، کچھ دن ہم اس کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر اگر وہ بادشاہ بننا چاہتا ہے تو بادشاہ بنا دیتے ہیں، اگر مال و دولت کی ضرورت تو مال و دولت دے دیتے ہیں، اگر کوئی بیماری یا جن آتا ہے تو ہم اس کا بہترین علاج کرواتے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا آپ کے پتا نے کہا کہ بھتیجے ذرا میرے ان دوستوں کی، اپنے عزیزوں کی بات کو سنو۔ جب انہوں نے بات کر لی تو کہا بات مکمل ہو گئی، کہا ایک ہاتھ سے سورج ایک ہاتھ سے جام کی ناز رکھتے تو پھر اس بات سے بعد آنے والا ہے، تو یا ہی بس کافرون لا تعبدوا ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین، تمہارا راستہ، تمہاری حکومت، تمہارا نظام، تمہاری دولت، تمہارے یہ سارے لذت سب تمہارے لیے، میرا راستہ میرے، اور میرا راستہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں اس سے ڈرتا ہوں، میری جان اس سے پوچھے، میرے پاس کوئی اور اس کا
میرا نہ میری کوئی جان نکال سکتا ہے، نہ مجھے تکلیف بتاتا ہے. کال اتارے ہمارے قبل بعد کال اتائے رکھو من اللہ پالن تم اور بادشگونی کا نشان تو تم خود ہو. صالح نے جواب دیا تمہارے نیک و بدشگون کا رشتہ تو اللہ کے پاس ہے، اور اصل بات یہ ہے تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے. یہ آزمائش ہو رہی ہے تمہاری کہ تم ایمان لاتے ہو کہ نہیں لاتے. اسی طرح مکے والوں کی آزمائش، اسی طرح ہمارے بھی یہ آزمائش ہے کہ ہم مسلمان ہو کے پھر مسلمان نہیں. کہ جب ہم توحید کے ساتھ دوسری بندگیاں ملائیں گے، یہی نہیں ہے کہ آپ سجدے کرے تو بندگی بھی ذات کی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بندگی تو ہر لمحے ہے. نماز اور یہ بندگی نہیں ہے طول میں. ولا تبصروا المیزان الا تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تبصروا المیزان. یہ انصاف پہ مبنی میں نے اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کو پیدا کیا ہے، اس میں انصاف بناؤ. ولا تبصروا المیزان. ہم نے کیا کیا؟ ظالم جو ہے، فاسق جو ہے، فاجر جو ہیں وہ اسمبلیوں کے ممبر بنتے، چور اور ڈاکو جو ہیں وہ ہمارے حکمران بنتے ہیں، بدتماش بے علم جاہل جو دنیا پرست ہے وہ ہمارے حکمران بنتے ہیں. ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں، ہم ان کی برائی کے اندر برابر کے شریک. اگر تم نے کسی ایک آدمی کو ووٹ دیا ہے، ناکام ہوا نہ کامیاب ہوا علیحدہ بات. لیکن اگر ہم نے ایسے آدمی کو ووٹ دیا جس کو کلمہ بھی نہیں آتا، جس کو قل هو اللہ احد نہیں آتی، جس کو سورہ اخلاص نہیں آتی، وہ بھی پیچھے جب انتخاب ہوئے تھے تو کراچی کے وجہ سے انہوں نے کہا فلاں بتاؤ 3 صورتوں کا نام بتاؤ، نہیں بتا سکتے. اور میرا 90% 95% ایسے لوگ تو جن کو نماز جنازہ نہیں آتی، سورہ فاتحہ نہیں آتی، سورہ اخلاص نہیں آتی. اللہ کا یہ فرمان ہے کہ اتنا تمہیں قرآن یاد ہو کہ قیامت کے دن جب اٹھو تو تمہارے سینے میں قرآن کی خوشبو ہوگی تو میں تمہیں معاف کروا دوں گا، اس وجہ سے کہ تمہارے سینے کے اندر میرا کلام موجود. ہمارے پاس تو فرصت ہی نہیں کہ ہم 4 لائنیں یاد کر لیں چھوٹی چھوٹی فوری طور پہ. یہ قرآن جو ہے ہر دن مدکر، کوئی ہے اس کو سمجھنے والا؟ میں نے تو اس کو آسان بنا دیا. اللہ نے تو اس قرآن کو آسان بنایا. یقین جانے آپ 8-10 دفعہ قرآن کو پڑھیں تو آپ کو یاد ہو جائے. میں بالکل نہیں یاد کرتا. میں جب پڑھتا ہوں نا، میں اس کو پڑھتا رہتا ہوں، پڑھتا خود بخود اگلی ایسے مجھے یاد ہوتی جاتی ہے. میں نے پہچانے نظور کیا ہے، یہ فلاں جگہ سے نظر ہوئی اور فلاں مقصد میں نظر ہوئی، خود بخود آتا ہے. جب محبت ہوگی کسی سے، جب عشق ہوگا کسی سے، تو پھر اس کی حسن کے جلوے بھی تو نظر آنے شروع ہو گئے. جب عشق ہی نہیں ہوگا، جب محبت ہی نہیں ہوگی تو حسن کے جلوے کیسے نظر آئے گا؟ روشنی کب نظر آئے گی؟ جب دیا سلائی نہیں جلاؤ گے، جب شمع نہیں جلائیں گے تو روشنی کیسے ہوگی؟ پہلے سینے کے اندر ایمان کی شمع روشن کرے اور پھر دل خود بخود دیکھیں آپ کی شریف مناظر کیسے آتی ہے. منزل آپ کا قدم چومیں گے، آپ کو بھاگ کے نہیں جانا پڑے گا. اور یہ قرآن کا معجزہ ہے، جو اس کو پڑھتا ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے، یہ اس کے سینے میں اٹک جاتا ہے اور ایسا بے خبر کرتا ہے اس کو دنیا سے کہ آپ محسوس نہیں کرتے. اس لیے اس قرآن سے محبت کریں. یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کون ہے؟ ساری زندہ سب کچھ اس کا ہے. ہماری جان جو بول رہا ہے، یہ روح بول رہی ہے. یس رونا کا روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو ہاں یہ کل یہ میرے اللہ کا امر ہے. آج تک اس روح کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکا کہ یہ بولتا جو ہے کیسے نکل کے چلے جاتا ہے اور مٹی کا ڈھیر بن کے رہ جاتا ہے. فوری کہتے خوشبو مار دے گا، جلدی سے دم کرو بھی رات کا مرا ہوگا. اس لیے جو اس کتاب سے جڑ جاتے ہیں وہ پھر مرتے نہیں، وہ پھر زندہ ہی رہتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں اے تو ایسے ہیں ذرا مضمون مکمل ہے. وکان مدینہ یہ 9 وہاں جیسے جیسے یہاں ہمارے چودھری ہوتے ہیں ہر گلی میں ہر محلے میں، تو وہ ملک کے اندر جو ان کا ملک تھا نا اس کے یہ 9 جیسے دار تھے. اور 9 کے بارے میں یوس سے دون فی الارض بنا یوس سے وہ فساد پھیلاتے تھے زمین میں. کچھ سالے کام نہیں کرتے تھے، اصلاح نہیں کرتے تھے، کام توڑنے کی تبلیغ کرتے تھے. اور پھر
اونٹنی کو بھی انہوں نے مار دیا تھا، اور پھر سالے کے بارے میں پیغمبر کے بارے میں بچے نہیں کرتے. تو اللہ نے کہا کہ یہ 9 تو 9 ہی جب گئے نا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو مارنے کے لیے بھی ایسے کہہ دیا. تو جب یہ نکلے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر کو لٹکایا اور یہ پہاڑ کے نیچے سے پتھر پہاڑ کے اوپر سے ان کے دماغوں کے اوپر رکھ دیا. یہ 9 ان کے دماغ جیسے کہتے ہیں نا سروں کو کچل دینا، 9 کے سر کچل دیے. جب پیچھے سے آئے جب یہ دیکھا کہ کہاں گئے ہیں، اتنی دیر ہوئی واپس نہیں آئے، تو دیکھا تو راستے میں مرے پڑے تھے جیسے چیزیں ہوتا ہوا ان کے دماغ کھائے. ہمیں بھی کھا سکتا ہے، ہر چیز ہو سکتی ہے، لیکن ذرا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا اگر وہ ابراہیم کا ایمان ہے. تو ایمان تو پھر ہوگا تو پھر ہی گلستان بنتا ہے. ایسے ہی بنتا ہے. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه أهله ثم لنقولن لوليه ما شاهدنا ما لقاته وإنا لصادقون. وہی انہوں نے عہد کر لو کہ ہم سالے اور اس کے گھر والوں پر سب کو ماریں گے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے موقع پہ کہا. وشاعت الوجوہ، تھوڑی سی مٹی ہاتھ میں لی، وشاعت الوجوہ ان کے سروں پہ ڈالی. شیطان نے بعد میں آ کے کہا کیا کر رہے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر رہے ہیں، ذرا اپنے ساتھ کو ٹٹو دو، سروں کو ہاتھ تو لگاؤ، دیکھو تو تمہارے پتھروں کے اوپر کام ڈال کے بھی چلیں گے. اور پیچھے گئے تھے نا اور پھر وہ سراکا بھی پیچھے گئے. شاید سراکا کا کل ان شاء اللہ کے ساتھ بنائیں گے. پوری بڑی عظیم ہستی بعد میں بنے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صالح علیہ السلام کی قصہ جب ختم ہوگا بعد یہ کل ان شاء اللہ تعالیٰ 19واں پارہ بھی ان شاء اللہ مکمل ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کریم ہمیں ایمان کی دولت سے ہمارے سینوں کو بنا بنا. آمین. اللہ اللہ ہمارے اوپر مہربان. اللہ یقیناً ہمیں اپنے طرز عمل سے آپ سے ناراض کر. اللہ راضی ہو جائے. اللہ ہمیں معاف کر دیں. اللہ ہمیں معافی دے دیں. اللہ ہمیں معاف کر دے. یا اللہ ہمیں معاف کر دیں. اللہ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے رحم فرما. آمین. جہاں جہاں مظلوم ہے مسلمان اللہ سب کے رحم فرما. اللہ قوت عطا فرما. اللہ ایمان کی دولت عطا فرما. اللہ ایمان کی دولت عطا فرما. اللہ ایمان سے استقامت عطا فرما. اللہ خاتمہ کے ایمان فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. تندرستوں کو غنی عطا. اللہ جن کی اولاد نہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اللہ جن کی اولاد ہے اللہ اس کو نیک اور صالح عطا. صلی اللہ علیہ وسلم محمد